بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ بلٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ علاقائی خبریں۔ ہارون آباد میں پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاجی مظاہرہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے، شرکاء کا مطالبہ۔ ہارون آباد میں پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف جماعت اسلامی کے زیر اہتمام مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں جماعت اسلامی کے کارکنان اور شہریوں کی شرکت۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور کے نعرے درج تھے۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی تحصیل ہارون آباد چودھری عابد سرور کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ناقابل قبول ہیں۔ نگران وزیر اعظم نے آتے ہی قیامت ڈھا دی۔ غریب عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لیا جائے۔ مری سے خبر شامل کرتے ہیں۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری بار ایسوسی ایشن کا احسن اقدام، فاضل جج صاحبان محمد وقاص ثنا اور محمد ذیشان سول جج مری اور وکلاء میں سردار مسعود احمد آکاش ایڈوکیٹ، صدر مری بار اسد اقبال عباسی ایڈوکیٹ، امتیاز عباسی ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری مری بار عمران احمد خان ایڈوکیٹ، نعمان زیب عباسی ایڈوکیٹ، عمران شاہ ایڈوکیٹ، ناصر عباسی ایڈوکیٹ، ماجد نور راجہ ایڈوکیٹ نے ہائی اسکول جھیکا گلی کے بچوں میں یونیفارم تقسیم کیے۔ اسکول کے اساتذہ نے ججز اور وکلاء کے اس اقدام کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ مہنگائی کے اس دور میں مری کے علاوہ ہر شہر میں مستحق اور ضرورت مند بچوں کو تعلیم کے حصول کے لیے ایسے اقدامات کی ضرورت ہے۔ مری بار کے اس اقدام سے یہ پیغام ہر اس مخیر حضرات کے لیے ہے جو اپنی حیثیت کے مطابق اپنے ارد گرد اور پڑوسیوں کا خیال کر سکتا ہے۔ مری بار کے ججز اور وکلاء نے ہمیشہ مری میں اپنی سوشل خدمات کو بروئے کار لاتے ہوئے پیش رہے۔ مری بار کا تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے لیے دیہی علاقوں میں اس وقت مہنگائی کے پیش نظر مری کے مقامی لوگ اور مخیر حضرات اپنے اپنے علاقے میں بھی اپنے اقدامات کے لیے کام کریں۔ مری بار کے وکلاء نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بچوں کو حسن سلوک اور محنت سے آگے بڑھنے کا بھی پیغام دیا۔ اسکول انتظامیہ، ٹیچرز اور بچوں نے وکلاء اور ججز کا شکریہ اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بہاول نگر غیر قانونی ریلوے نیلامی کے خلاف شہری بلبلا اٹھے اور ریلوے کالونی میں ٹیکسی سٹینڈ کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ہمارے نمائندے شجاع الدین گجر کی رپورٹ کے مطابق ریلوے ریسٹ ہاؤس میں ایک ناجائز ٹیکسی سٹینڈ کی نیلامی کی جا رہی ہے جو کہ کالونی میں ہے جہاں ریلوے ملازم رہتے ہیں۔ شہریوں نے ریلوے کالونی کوارٹروں کے سامنے ناجائز ٹیکسی سٹینڈ کی نیلامی روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ناجائز ٹیکسی سٹینڈ ختم کیا جائے۔ ہم صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ، وفاقی وزیر ریلوے، سیکرٹری ریلوے، چیف ایگزیکٹو پاکستان ریلوے لاہور ڈویژن، سپرنٹینڈنٹ پاکستان ریلوے ملتان حماد حسن مرزا سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر نوٹس لیا جائے اور غیر قانونی ٹیکسی سٹینڈ کی نیلامی ختم کی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے بیورو چیف کراچی عرفان مری کے مطابق گورنر ہاؤس نگران وزیر اعلیٰ سندھ کی حلف برداری میں جنرل سیکرٹری JDC ظفر عباس کی شرکت۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی موجودگی میں نگران وزیر اعلیٰ سندھ کا حلف جسٹس مقبول باقر نے اٹھایا۔ اس موقع پر سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی موجود۔ جنرل سیکرٹری JDC ظفر عباس نے نو منتخب نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب کو مبارکباد دی۔ لڈن پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف مسلسل کارروائیاں سلسلہ جاری۔ قائم مقام DPO وہاڑی فاروق احمد انور کی ہدایات پر SHO تھانہ رائے ساجد کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف بڑی کارروائی۔ پولیس تھانہ لڈن نے جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے ملزم عدنان کو ملتان سے ٹریس کر لیا۔ ملزم چند روز پہلے بیپاری سے رقم چھین کر فرار ہوا تھا۔ پولیس تھانہ لڈن نے ملزم کو گرفتار کیا۔ چھینی گئی رقم 45 لاکھ روپے برآمد کر کے ملزم سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق ڈسٹرکٹ ملیر کے علاقے بن قاسم، میمن گوٹ، شاہ لطیف ٹاؤن، بھینس کالونی، ملیر 15، قائد آباد اور دیگر علاقوں میں جمعے کے دن بھی شراب فروخت بلیک پر جاری۔ متعلقہ ادارے ان پر بھاری جرمانے لگائیں اور شراب فروخت ختم کروایا جائے۔ آخر کیوں گورنمنٹ سو رہی ہے؟ تھوڑا دین کا لحاظ کرے اور ان منشیات فروشوں پر کارروائی کی جائے۔
कहते हैं डहरकी से। डहरकी मोटरवे पुलिस का एक और बेहतर इकदाम। सिंध पंजाब बॉर्डर से सरहद बेस बेट 25 मोटरवे पुलिस सेक्टर 1 पर नए तैनात DSP की जानिब से रोड पर सफर करने वालों के लिए टूल प्लाजा और नेशनल हाईवे पर हादसा से बचने के लिए अवाम अवेयरनेस स्टॉल कायम कर दिए। मज़ीद तफसीलात अली रजा सोमरू की इस रिपोर्ट में। डहरकी मोटरवे पुलिस बेस B25 पर सुबह सवेरे तिलावत कुरान पाक के साथ दिन का आगाज किया गया। ग्राउंड में सलामी के बाद रोड पर पेट्रोलिंग करने के लिए निकलते हैं। रोड पर दौरान सफर हाई स्पीड ओवरटेकिंग और इजाफी लोड के बाद हादसा से बचने और सफर करने वालों की जान की हिफाजत के लिए सेफ्टी गैजेट के सही इस्तेमाल के लिए DSP बेस B25 मोटरवे पुलिस सेक्टर 1 के जानिब से सिंध पंजाब बॉर्डर कम्मू शहीद टोल प्लाजा से लेकर सरहद तक आवाम अवेयरनेस प्रोग्राम के स्टॉल लगा दिए। स्टॉल लगाने का मकसद ये है कि जो रोड सेफ्टी गैजेट्स हम कम्यूटर्स की जान की हिफाजत के लिए रोड पे इस्तेमाल करते हैं, रोड सेफ्टी गैजेट्स स्टॉल लगाया है ताकि जो कम्यूटर्स हैं उनको इनके हवाले से अवेयरनेस मिले और उनको पता लगे कि ये रोड सेफ्टी गैजेट्स दौरान सफ़र जो हैं किस तरीके से उनकी जानों की हिफाजत करते हैं और इनका मकसद क्या है। हमारा एरिया जो है वो तकरीबन 55 किलोमीटर की मेरी बीट है जो सरहद बाईपास से लेके अपना कम्मू शहीद तक जो है उसकी जुरिस्डिक्शन है, वो एरिया हम ये कवर कर रहे हैं और ये हमारी सेक्टर 1 सखर की बीट है। हमारी है दौरान सफ़र जितने भी रोड कम्यूटर्स हैं उनकी जान और माल की हिफाजत करना हम सब का अवलीन फ़राइज़ मनसबी में शामिल है और अल्लाह ताला हमें इस मकसद में जो है कामयाब करे। रोड पर सफर करने वाले मुसाफिरों ने मोटरवे पुलिस के इस इकदाम को सराहते कहा कि रोड पर ओवर स्पीड और रोड गैजेट ना होने और सही इस्तेमाल ना करने से कई हादसा हो चुके हैं। इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम इंसानी जानों के ज़ाया होने से बच सकेंगे। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रजा सुमरो, ऑन न्यूज़ डहरकी। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर जदीद मॉडल सब्जी और फ्रूट मंडी की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। साबिक MPA मोहम्मद अफसर गुल और डॉक्टर सफ्तर हयात ने फीता काट कर जदीद मॉडल सब्जी फ्रूट मंडी का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से मोहम्मद अफसर गुल, डॉक्टर सफ्तर हयात, मलिक अब्दुल हमीद, हाजी अनवर अजीज़, ब्रोकर मोहम्मद आमिर और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि सब्जी फ्रूट मंडी के क़याम से शहरियों को बहुत से दरपेश मसाइल से छुटकारा मिल जाएगा। पहले रोड पर छोटी सी सब्जी मंडी काम कर रही है, इसकी वजह से बहावलपुर रोड अक्सर बंद हो जाता था। पार्किंग और फड़ी वालों के लिए जगह का कोई इंतजाम ना था। अब वसी रकबा पर सब्जी और फ्रूट मंडी मुंतकिल हो रही है। इस मौके पर जदीद मॉडल सब्जी और फ्रूट मंडी के डेवलपर डॉक्टर सफ्तर हयात और राना अजीम जबार खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मज़कूरा सब्जी मंडी शहरियों, ताजरों और आढ़तियों और फड़ी वालों की तमाम तर सहूलियात को मद्देनजर रखकर बनाई गई है। इस मंडी में 184 दुकानात हैं जिनके आगे वसी फड़ है और मंडी में आने वाले लोगों के लिए पार्किंग का वसी इंतजाम है। इस मंडी के बनने से हजारों खानदानों को रोजगार की सहूलत मिलेगी और हासिलपुर माली मुआशियत में भी इजाफा होगा। लोगों का रोजगार बढ़ेगा। मंडी के क़याम से जहां आड़तियों का काम चलेगा वहां मजदूर, रिक्शा वालों, होटल्स और दीगर अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने वालों को रोजगार की सहूलत मिलेगी। इस मौका पर सब्जी और फ्रूट मंडी के मालकान के साथ चौधरी मोहम्मद यासीन, डॉक्टर एजाज खान दिलदार चीमा, साबिक सदर सब्जी और फ्रूट मंडी मोहम्मद अली ज़ेब, नासिर महमूद कोची, राना अब्दुल रशीद और दीगर मौज़िज़ीन इलाका कसीर तादाद में मौजूद थे। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए और प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए जाय सिंध कौमी महाज के रहनुमा बाबू खुश्क, असद गोपांग, निज़ाम जोक्यो, राशे शाह बडाई, नसरुल्लाह खुश्क की क़यादत में ईदी सेंटर से ठट्टा प्रेस क्लब तक रैली में मुजाहिरीन ने मासूम बच्ची प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए और शहीद सहाफ़ी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए नारेबाजी की। भावनगर गैर कानूनी रेलवे नीलामी के खिलाफ शहरी बिलबिला उठे और रेलवे कॉलोनी में टैक्सी स्टैंड को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। हमारे नुमाइंदे शुजाउद्दीन गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे रेस्ट हाउस में एक नाजायज टैक्सी स्टैंड की नीलामी की जा रही है जो कि कॉलोनी में है जहां रेलवे मुलाजिम रहते हैं। शहरियों ने रेलवे कॉलोनी क्वार्टरों के सामने नाजायज टैक्सी स्टैंड की नीलामी रोकने का मुतालबा कर दिया। नाजायज टैक्सी स्टैंड खत्म किया जाए। हम सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान
पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़, वफाकी वजीर रेलवे सेक्रेटरी, रेलवे चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान रेलवे लाहौर डिवीज़न सुप्रीडेंट पाकिस्तान रेलवे मुल्तान हमाद हसन मिर्जा से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और गैर कानूनी टैक्सी स्टैंड की नीलामी ख़त्म की जाए। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान सज़ई के मुताबिक मुल्क भर की तरह पेशावर में जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ रैली निकाली पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। मैंने जमात इस्लामी PKK का उम्मीदवार हुआ, पाकिस्तान बिजनेस फोरम से हमारा ताल्लुक़ है। मेरे साथ सिराजुद्दीन कुरैशी अमीर जमात इस्लामी NF32 खड़े हैं। आज का मुज़ाहरा जमात इस्लामी अमीर सिराजुल साहब की हिदायत के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में हो रहा है और इस वक्त पेशावर में एक वक्त 5 मुकामात पर यह हमारे मुज़ाहरे हो रहे हैं। इसका असल मकसद ये है कि जो निगरान हुकूमत हो या साबिक़ा जो चोर हुकूमतें थी, उन्होंने IMF के कहने पर इन गरीब लोगों पर बम बरसाए महंगाई के। आज से 2 दिन पहले जब इस खाना खराब ने ये हल्फ लिया था, एक कुकड़े के काकड़े, पता नहीं मुझे इसका नाम सही नहीं आ रहा है, कुकड़े, उसने ये काम कर दी कि 2 दिन के हल्फ हारने के बाद इसने एकदम 20-20 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया, जो कि पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए एक मौत का पैगाम था। इस वजह से जमात इस्लामी ने फैसला किया है और हम तमाम आपके मीडिया के जरिए तमाम अवाम को ये कहना चाहते हैं कि वो जमात इस्लामी के दस्त और बाजू बने। چیزدا حیران ما دی زمونږ د چکم کرپټ حکمرانان په موږ تیر شوي دي او تاسو خلکو سلیکټ کړي دي اسمبلو تم رسول دي دا غي ملاتړ جوړ شوی هغه خلک دا چې څومره خزانه دي بار په بار وړي او خرڅي لکه بلد حمید بیریو موجود ہوں پشاور شہر کی گوہاٹی میں۔ جس طرح ملک بھر میں سراج الحق صاحب کی کال پر جماعت اسلامی والے نکلے ہیں اور مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اسی طرح پشاور میں بھی احتجاج شروع ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ PK81 امیدوار حاجی خالد گل صاحب جو بزنس فورم کا صدر بھی ہیں موجود ہیں۔ جی کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ مظاہرہ پیٹرول مصنوعات میں جو اضافہ نگران حکومت نے کیا ہے، یہ قانونی آئینی حیثیت اس نگران حکومت کی نہیں ہے، یہ صرف مشاورتی حکومت ہے۔ یہ کسی انہوں نے یہ قیمتوں میں پیٹرول کی میں اضافہ کیا، اس کو فی الفور ختم کیا جائے اور غریب عوام کے حال پر رحم کرے۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ KPK کے بیورو چیف شاہد زمان سزئی کے مطابق اہل سنت والجماعت کے مرکزی صدر پشاور کے موقع پر دفاع صحابہ اہل بیت بل کے حوالے سے اون نیوز کو تفصیلی انٹرویو دیا۔ آئیے چلتے ہیں پشاور کی طرف۔ آباد میں مفتی صاحب کے مدرسے موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اہل سنت والجماعت اور وکیل صحابہ اہل سنت والجماعت کے مرکزی صدر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے جو صحابہ کے تحفظ بل اور اہل بیت تحفظ بل پاس ہوئے ہیں اس کے حوالے سے، اور جو ابھی سوشل میڈیا پر اور بعض گروپوں میں بات چل رہی ہے کہ صدر پاکستان نے اس کو مسترد کیا ہے، واپس بھیجیں، اس سارے تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ جی موسیٰ صحابہ و اہل بیت بل جو 17 جنوری 2023 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں جماعت اسلامی کے قومی اسمبلی کے ممبر مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے پیش کیا تھا اور وہ متفقہ طور پر قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا تھا۔ یہی بل جو ہے اس سے پہلے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی جو 21 افراد پہ مشتمل تھی، اس کمیٹی میں گیا تھا۔ اس کمیٹی نے مختلف اجلاس کیے تھے اور اجلاس کرنے کے بعد انہوں نے متفقہ اپنی رائے پیش کی تھی یہ بل منظور ہونا چاہیے، اور ان کے بعد وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا۔ اور اس سے بھی پہلے یہی بل پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل میں قومی اسمبلی نے بھیجا تھا، اور وہاں سے اسلامی نظریاتی کونسل کے تمام ممبران، جہاں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ تمام مکاتب فکر کے ذمہ دار اس کے ممبر ہیں، وہاں پر پوری اس کے اوپر بحث ہوئی، اور بحث کے بعد نظریاتی کونسل نے متفقہ طور پر اسے
منظور کر کے واپس قومی اسمبلی میں بھیجا تھا۔ یہ میں نے اس لیے تھوڑی سی وضاحت کی ہے، یہ جو شور ہو رہا ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جلدی میں آیا اور جلدی میں پاس کر لیا، اچانک کر لیا، یہ کوئی اچانک یا جلدی والی بات نہیں ہے۔ یہ کمیٹیوں میں رہا ہے، یہ نظریاتی کونسل میں گیا ہے اور قومی اسمبلی میں اراکین اسمبلی کی موجودگی میں پیش ہوا ہے اور وہاں سے متفقہ طور پر منظور ہوا ہے۔ قومی اسمبلی سے منظور ہونے کے بعد یقیناً 23 جنوری کے بعد اس نے پھر آنا تھا سینٹ میں، جو ایک ضابطہ ہے، اس ضابطے کے مطابق یہ سینٹ میں آ گیا۔ اب سنیے میری بات کہ جنوری میں قومی اسمبلی نے فیصلہ کیا متفقہ طور پر، جنوری کے بعد فروری ہے، فروری کے بعد مارچ ہے، پھر اپریل ہے، پھر مئی ہے، پھر جون ہے، پھر جولائی ہے، پھر اگست ہے۔ یہ درمیان میں اتنے مہینے گزرے ہیں، اتنے مہینوں میں کہاں کہاں اس کے اوپر بحث ہوئی ہوگی، کہاں کہاں اس کے اوپر باتیں ہوئی ہوں گی، بڑے بڑے سٹیجوں کے اوپر اس کا تذکرہ ہوتا ہے، بڑے بڑے اجتماعات میں اس کا تذکرہ ہوتا رہا، کسی طرف مبارکبادیوں کے پیغامات تھے، کسی جگہ کے اوپر ہائے ہائے اور ماتم والی کیفیت بھی رہی ہے۔ اہل سنت کے بڑے بڑے کنونشن ہوئے، خوشیوں کا اظہار کیا گیا، اور اہل تشیع کے بڑے بڑے پروگرامات ہوئے، ان کے اندر اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ یہ کہنا کہ اچانک آ گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اور پڑھا ہی نہیں ہے کسی نے، تو یہ عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ عوام اب ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، ماشاءاللہ، سب کو ساری چیزوں کا علم ہے۔ کسی کا قصور ہوگا تو اس کا ہوگا، اس نے نہیں دیکھا ہوگا، اس نے نہیں پڑھا ہوگا، اس کا قصور ہوگا۔ تو 7 مہینے یہ بل پورے ملک میں گھومتا رہا، سٹیجوں پہ اس کی آوازیں نکلی ہیں، بڑے بڑے کنونشنوں میں اس کا تذکرہ اظہار ہوگا۔ اس بل کے منظور ہونے کے بعد اہل سنت تو خوش ہے ہی ہیں، اہل تشیع کو بھی خوش ہو جانا چاہیے۔ وہ پتہ نہیں کس بات پہ پریشان ہیں، وہ تو بڑے بڑے اجلاسوں میں کہا کرتے ہیں ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ کہتے ہیں ایران کے مفتیان کرام کے فتاوی جات ہمارے پاس ہے، صحابہ کرام کی توہین حرام اور گناہ ہے۔ جب ان کے مفتیوں نے توہین کو حرام اور گناہ قرار دے دیا ہے تو انہی فتووں کی روشنی میں پاکستان کے قانون ساز اداروں نے اس کو قانون بنا دیا ہے۔ جو صحابہ کرام کی توہین کرے گا، جو اہل بیت اطہار کی توہین کا ارتکاب کرے گا، اس منظور ہونے والے بل کو سامنے رکھتے ہوئے FIR ہوگی، اس توہین کرنے والے کے خلاف عدالت کے ذریعے سے اس کو سزا ہوگی۔ جب نظام عدالت آ جائے، قانون آ جائے، خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب قانون نہیں ہوتا یا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، پھر قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے۔ جب قانون ہوا کرتا ہے پھر قانون کے عمل درآمد کرایا جاتا ہے، اور جب قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی توہین کرے گا، قانون ہے نہیں یا قانون پہ عمل نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ ڈنڈا اٹھائے گا، وہ کیا کرے گا؟ ہتھوڑا اٹھائے گا، وہ کیا کرے گا؟ کو خنجر اور چھرا اپنے ہاتھ میں لے گا، وہ کیا کرے گا؟ کلاشن اپنے ہاتھ میں لے گا۔ وہ اس گستاخ کو جا کر کے اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا۔ جب وہ حملہ آور ہوگا وہ مارا جائے گا، وہ مارا جائے گا تو ادھر والے ادھر والوں کو ماریں گے، پھر ادھر والے ادھر والوں کو ماریں گے، جیسے 80 اور 90 کی دہائی میں ہوتا رہا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، دوسرے طبقے کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ قانون بن گیا ہے۔ اب قتل و قتال بھی بند ہو جائے گا، فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جائے گا، دہشت گردی کا نام و نشان خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ وزیر آباد مخالفین نے فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا۔ افسوسناک واقعہ علاقہ گھکڑ کوٹلی ساہیاں کے قریب پیش آیا۔ بیورو چیف جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق کوٹ عیسیٰ کا رہائشی منصور علی ولد عابد حسین عمر 22 سال اوورسیز پاکستانی اپنے ماموزار بیٹے کے ہمراہ نجی کام سے راہوالی جا رہا تھا، جو دوران سفر پیشاب کی حاجت ہونے پر راستے میں رک گئے، جو اسی اثناء میں طاق میں پیچھا کرنے والے مخالفین نے سر پر گولی مار کر قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ مقتول کے ساتھ آنے والے ماموزات نے بتایا کہ منصور علی کی 1 ماہ قبل ہی راہوالی کینٹ میں شادی ہوئی۔ پولیس نے نعش قبضہ میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال پہنچائی۔ مزید کارروائی جاری ہے۔
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।